الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منصور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کس کی مجال جو میرے نبی کی مثال دے کس کی مجال جو میرے نبی کی مثال دے پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے بک جائے دھوپڑی منظور ہے خدا بک جائے دھوپڑی منظور ہے خدا لیکن مدینے جانے کا راستہ نکال دے اور کسی نے ہمارے نبی کی شان میں کیا فرمایا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا اور کسی نے کیا خوب کہا ہے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں اور کسی نے کیا خوب کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں میرے مصطفیٰ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں نگاہ رکھے ہو تو سیرت نبی دیکھو نگاہ رکھے ہو تو سیرت نبی دیکھو کہ اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنون ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنون ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور کسی نے کہا ہے ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کے چہرے انور تو دور کی بات، نبی کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، نبی کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کی طفیل میں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جان ڈالی، اور جب آدم علیہ السلام کی نظر عرش کے دروازے پر پڑی تو عرش کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے اور جنت کے جس درخت یا جس جھاڑ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، جنت کے تمام درختوں کے پتے پر، تمام جھاڑ کے پتے پر بس ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے خدا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے نام کے ساتھ ساتھ یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ اے آدم، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے۔ یقیناً کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی طفیل میں بنائی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے تقریباً 10,000 سال پہلے اپنے نور کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ نور کا ایک حصہ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں دے کر کے چھپا دیا، اور نور کا دوسرا حصہ اللہ پاک نے عرش پر لٹکا دیا تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، آپ کے اندر جان ڈالی، تو اللہ پاک نے نور کا وہ حصہ جو عرش پر لٹکا ہوا تھا وہاں سے نکال کر کے آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جب تک آدم علیہ السلام دنیا میں تھے نور کا وہ حصہ آدم کی پیشانی میں تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد نور کا وہ حصہ منتقل ہو گیا حضرت سیس علیہ السلام کی پیشانی میں، پھر سیس سے منتقل ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں، پھر دیگر انبیاء کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا، آخر میں نور کا وہ حصہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا۔
اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب وہ نور کا حصہ آیا، جب حضرت عبداللہ مدینہ مکے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو آپ کا پیشانی چمکا کرتا تھا۔ اس چمک کو دیکھ کر کے، اس خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہر کوئی عبداللہ سے محبت کرتا، ہر کوئی عبداللہ کو اپنے سے قریب کرتا، ہر کوئی عبداللہ کو چاہا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ نور کا حصہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہوا حضرت آمینہ کے بدن کے اندر۔ پھر اللہ پاک نے اسی نور کے حصے سے ہم سب کے آقا شہنشاہ کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس کشتی کے اندر نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ سوار تھے، اس کشتی میں میں بھی موجود تھا، اور اللہ پاک نے میری وجہ سے اس کشتی کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچایا تھا۔ میرے صحابہ، جس آگ کے اندر نمرود نے ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا تھا، میرے صحابہ اس آگ کے اندر میں بھی موجود تھا، اور اللہ پاک نے میری وجہ سے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا تھا۔ میرے صحابہ، جس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کنویں کے اندر میں بھی موجود تھا۔ میرے صحابہ، جس دریا کے اندر اللہ پاک نے راستے بنا دیے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کے آسانی سے گزر گئے تھے، میرے صحابہ ان گزرنے والوں میں بھی شریک تھا، اور اللہ پاک نے میری وجہ سے پانی کو روک کے رکھا تھا۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام ہماری سوچ اور ہماری تصورات سے بھی کہیں بلند ہے۔ اور نور کا وہ حصہ جو اللہ پاک نے لوح محفوظ میں چھپا دیا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ پاک نے اس نور کے حصے کو وہاں سے نکالا اور آسمان دنیا پر رکھا۔ پھر جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ پاک وہاں سے اس کو بھیجتا گیا، اور آج وہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی شکل میں ہے۔ یقیناً ایمان والوں کے لیے، ہم جیسے مسلمانوں کے لیے دو سب سے بڑی نعمتیں ہیں، دو سب سے بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرمائی ہے۔ ایک ہمارے لیے شہنشاہ کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجنا، اور دوسرا قرآن پاک کو عطا کرنا، قرآن پاک ہمیں عطا کرنا، یہ دو اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ہم نے سنے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کے لیے تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اللہ سے دعائیں کی تھی، اللہ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ، آپ میری نبوت کو لے لیجئے، میری رسالت کو لے لیجئے، اے اللہ میری نبوت کا چلے جانا، میری رسالت کا ختم ہو جانا یہ مجھے برداشت ہے، یہ مجھے منظور ہے، لیکن مجھے کسی بھی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیجئے۔ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ اسی طرح تمام نبیوں نے قرآن پاک کے تعلق سے بھی دعا کی تھی کہ اللہ آپ میری نبوت کو لے لیجئے، میری رسالت کو لے لیجئے، اور اس کے بدلے میں آپ کا جو کلام ہے، جو کلام الملوک ہے یعنی قرآن پاک ہے، وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ وہ دعا صرف اللہ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں قبول ہوئی،
چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو بھی قرآن پاک عطا فرمایا، اور خضر علیہ السلام یا تو ایک نبی ہے یا اللہ کے ایک مخلص اور قریبی بندہ ہے، لیکن قرآن پاک سے ان کو ایسی محبت ہے کہ آپ ان کی تعریف کو سن کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ علامہ ابن العربی نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فجر کی نماز کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں جا کر کے ادا کرتے ہیں۔ اس درمیان آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصی میں جا کر کے آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس درمیان آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر عصر کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں۔ وہ کوہ طور جہاں پر اللہ پاک نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا تھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور جس پہاڑ کے اوپر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی تجلیات کو ظاہر فرمایا تھا، اس کوہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام جا کر کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس درمیان آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا سفر کرتے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے کانا دجال کو قید میں کر رکھا ہے۔ وہاں پہنچ کر کے حضرت خضر علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس درمیان آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یقیناً یہ اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، یقیناً ان دو نعمتوں کا مل جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نیک بختی کی بات ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب ایمان والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے جو اپنی سب سے مقدس اور سب سے بابرکت اور جو عظیم کلام یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، پوری زندگی قرآن پاک کے احکام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا خوب کہا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفلیں کن فکا نہ ہوتی اگر وہ امام امم نہ ہوتا، اگر وہ امام امم نہ ہوتا۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے، شاعروں کی فکر کا میدان چھوٹا پڑ گیا، شاعروں کی فکر کا میدان چھوٹا پڑ گیا، ان کی مدحت کے لیے دیوان چھوٹا پڑ گیا، تذکرہ جب چھڑ گیا ان کے لعاب پاک کا، تذکرہ جب چھڑ گیا ان کے لعاب پاک کا، تو حکمت لقمان کا یونان چھوٹا پڑ گیا، تو حکمت لقمان کا یونان چھوٹا پڑ گیا۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ نرالی ذات ہے جس کو بیان کرنا، جس کو بیان کرنا ہم جیسے نکارہ کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ناممکن ہے۔ بس ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یقیناً ہماری زندگی کے اندر اگر نبی کا طریقہ آ جائے، نبی کی سیرت آ جائے، نبی کی صورت آ جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔
ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ دیکھ کر خواجہ اجمیری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس دور کے اندر آپ کی امت کی نجات کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ اجمیری سے فرمایا کہ اے اجمیری، تم جا کر کے میری امت سے کہہ دو کہ میری امت میری سیرت کو اختیار کر لے، اللہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اس بات کو سن کر کے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس زمانے کے اندر، اس بے حیائی اور فتنے والے زمانے کے اندر، اس برائی والے زمانے کے اندر آپ کی امت کو آپ جیسی سیرت اختیار کرنا، آپ کی امت کے لیے آپ جیسی سیرت اختیار کرنا، آپ جیسا کریکٹر اور آپ جیسا کردار کو اختیار کرنا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اجمیری سے فرمایا کہ اے اجمیری، تم جا کر کے میری امت سے کہہ دو کہ میری امت کم سے کم میری صورت کو اختیار کر لے، اللہ اس کو بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ ہمارے نبی کس طرح رہا کرتے تھے، ہمارے نبی کا لباس کیسا تھا، ہمارے نبی کا بال کیسا تھا، ہمارے نبی کا چہرہ کیسا تھا، ہمارے نبی کس طرح چلتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، آپ کے کھانے کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ کے سونے کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ کے بات چیت کرنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ کے معاملات کیسے ہوتے تھے، آپ کے کاروبار کیسے ہوتے تھے، جب آپ استنجا کے لیے جاتے یا ضرورت کے لیے جاتے تھے ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائیں گے، یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں ضرور کامیاب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی دعائیں کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں آئے۔ ہمارے نبی کا درد کو دیکھیے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کس قدر رویا کرتے تھے، کس قدر تڑپا کرتے تھے، ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی۔ اور آج ہم کو نبی کے طریقوں سے، نبی کے پیغامات سے، نبی کے ارشادات سے آج ہمارا جو تعلق ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، غیروں کے رہن سہن کو اختیار کر رہے ہیں۔ آج ہمارا لباس غیروں جیسا لباس بنتا جا رہا ہے، آج ہمارا چہرہ غیروں جیسا چہرہ بن گیا ہے، ہمارا بال غیروں جیسا بن گیا ہے۔ آج ہماری زندگی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا خیال کیجئے اس دور کو جب ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہمارے نبی کو خود کی ذات کی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی تو اپنی امت کی فکر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت زیادہ تڑپا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ گڑ گڑایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اللہ سے اپنی امت کے لیے معافی مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آئے، رات کا وقت تھا، آپ نے مصلی بچھا دیا، آپ نے نماز شروع کی۔ جب آپ قیام کی حالت میں تھے، آپ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی۔ جب آپ رکوع میں گئے، اللہ کے سامنے اس قدر روئے کہ آپ کا سینہ بھیگ گیا تھا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو سجدے میں مصلی پر آپ اتنا روئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب صبح سویرے میں اس مصلی کو اٹھانے کے لیے گئی، جس مصلی پر کھڑے ہو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو دن کے اندر اس مصلی سے پانی ٹپک رہا تھا، آنسو کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا، جا کر کے میرے محبوب سے پوچھو، جا کر کے میرے حبیب سے پوچھو کہ محمد اتنا کیوں رو رہا ہے۔ جب وہ فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ محمد آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، آپ اتنے مایوس کیوں ہیں، آپ اتنے کیوں گڑ گڑا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میرا رونا محمد کے لیے نہیں ہے، میرا رونا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا رونا تو صرف اپنی امت کے لیے ہے، صرف امت کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا اس دن کو یاد کیجئے جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کسی کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوگا، یا ربی نفسی، کہ مولا آج ہمیں بچا لیجئے۔ یہ کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر بھی جاری ہوگا، یہ کلمہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر بھی جاری ہوگا، یہ کلمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، تمام نبیوں کی زبان پر یہی کلمہ ہوگا، یا ربی نفسی، کہ مولا آج ہمیں بچا لیجئے، مولا آج ہمیں بچا لیجئے۔ لیکن ان تمام نبیوں میں ایک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی زبان پر وہ کلمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کلمہ ہوگا، یا ربی امتی، کہ مولا آج میری امت کو بچا لیجئے، مولا آج میری امت کو بچا لیجئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تعلق سے کتنی فکر تھی، ہمارے نبی ہمارے لیے کتنا رویا کرتے تھے، کتنا گڑ گڑایا کرتے تھے، باوجود کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی، سہولت کی، ہر چیزیں مہیا کرانے، فراہم کرانے کا پیشکش کیا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی فکر کے لیے بھی، ہماری امت میں امیر بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، ہماری امت میں مضبوط بھی ہو سکتے ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں، لہذا آپ نے غربت والے راستے کو اختیار کیا، آپ نے فقر و فاقے والے راستے کو اختیار کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، یقیناً ایک دن ہمیں مرنا
مرنا پڑے گا، ایک دن ہمیں قبر میں جانا پڑے گا، ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یقین جان لیجئے اللہ پاک ہم سے یہی پوچھیں گے کہ تو نے دنیا سے کیا لایا، تو نے دنیا سے کیا لایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، لہذا اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیے، ایک سچے مسلمان بنیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کیجئے۔ وہ سچا عاشق رسول ہونے کا ثبوت زبان سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے عمل سے ہوگا، ہمارے کردار سے ہوگا، ہمارے رہن سہن سے ہوگا، ہماری وضع قطع سے ہوگا۔ لہذا میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب موت آ جائے، کب اللہ کا حکم آ جائے اور ہم دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا جو زندگی باقی بچی ہوئی ہے، انہی زندگی کی قدر کیجئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو ہم جانیں، اس طریقے کو ہم سمجھیں، اور انہی طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ یقیناً اس سے کیا ہوگا، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ اور کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔